مگر بات آ گئی کہہ دیتا ہوں. بعض گاؤں ایسے ہیں نا حاجی صاحب جہاں پہ قبرستان میں تاش کھیلتے ہیں لوگ. صحیح بتا رہے ہو حضرت؟ یہاں کا مجھے تو پہلی مرتبہ شاید مجھے کلیہ ننگلام تقریر کرنے آتا ہوں، یہ بیٹھے ہوئے سامنے اور لوگ بھی، مگر یہاں کا مجھے پتہ نہیں، مگر بول رہا ہوں بعض جگہ پر قبرستان میں لوگ تاش کیونکہ چھپ کے نا پولیس نہیں جائے گی جوا کھیلتے ہیں. یار سوچو قبرستان میں جوتا پہن کے جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر تمہاری ماں کی یا باپ کی قبر اگر اندر ہے اور قبروں پہ کود کے جانا پڑے گا، اچھل کے جانا پڑے گا، تو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ حکم ہوتا ہے کہ یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ گیٹ پر، جہاں تک قبریں نہ ہو وہاں تک جاؤ اور وہیں سے تم پڑھو، اللہ تعالیٰ وہیں سے ثواب پہنچائے گا. کسی کی قبروں کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے قبرستان ایسے جہاں پہ لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ، اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جہاں پر قبرستان میں پرال ڈال دیتے ہیں، عورتیں گوبر تھوپتی ہیں، اپلے تھوپتے ہیں، اور کتوں نے تو زمین اپنی دیواریں بڑھا دی قبرستان میں. مردوں تک کی جگہ نہیں چھوڑ رہا تو کس کی چھوڑے گا؟ لیکن ذرا سوچو، غور کرو، کتنا پاکیزہ ہمارا دھرم ہے، کتنا پاکیزہ ہمارا مذہب ہے، کتنا پاکیزہ ہمارا آپ کا مذہب اسلام ہے. ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں، مگر لڑکے موبائل چلائیں گے تو جہاں قبرستان میں دیوار ہو گئی ہے نا تو دیوار سے اندر سے ٹیک لگا کر کے موبائل چلا رہے ہیں. گانے ہو رہے ہیں وہاں پر، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں وہاں پر، ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. اور نبی نے فرمایا تھا جب قبرستان سے گزرو تو اپنی موت یاد کر لیا کرو، انہیں دیکھ کر کے یہ یاد کر لیا کرو کہ یہاں پر مجھے بھی آنا ہے، اور سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اور کھڑے ہو کر کے 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کے ان کی روح کو ایصال ثواب کر دیا کرو. یہ اپنے بچوں کی گھٹیوں میں یہ تمہیں پلانا تھا، مگر اتنی بے حیائی کی برسات ہونے لگی ہے کہ بچوں کو موبائل چلانے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے، عورتیں گوبر تھوپنے کے لیے، لوگ پرال ڈالنے کے لیے، لوگ تاش کھیلنے کے لیے، نشے کے کیپسول، کورکس اور کیا کیا کھانے پینے کے لیے تمہیں قبرستان ملا ہے. تم اپنی موت کو بھول چکے ہو، آخرت کو بھول چکے ہو. نبی نے فرمایا تھا قبروں کو دیکھ کر کے تمہیں موت یاد آ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتا، اب شیطان کا حملہ دیکھو. شیطان کا دورے تو امام کو تنخواہ دے رہا اور مسجد میں امام کی چل رہی ہے. وہ اپنی نہیں چلا رہا، وہ رسول پاک کی بات بتا رہا، قرآن و حدیث تمہیں سنا رہا، وہ مسئلے کی بات رکھ رہا ہے. مگر یہاں پر علم نہ ہونے کی وجہ سے صدر ہو یا سیکریٹری یا کمیٹی والے میں سے یا کوئی بھی انسان آ کر کے شریعت میں طبیعت ملا دیتا، نہیں امام صاحب تم ایک طرف رہو، اب ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. وہ اپنے ذہن سے کام کرے گا. یہی ہے شریعت میں طبیعت ملانا. اور جہاں شریعت میں طبیعت ملی وہیں سے مار شروع ہو گئی، وہیں سے بربادی کے راستے شروع. اب صاحب ہونے لگی. اس نے سوچا رہے ایک نہیں ملے گا 2 آ جائیں گے، دوسرا لے آؤں گا، تیسرا لے آؤں گا، چوتھا لے آؤں گا. پرسوں ہی 3-4 دن ہوئے بھی عرس میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا. میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس میں کیچ ہو جاتا ہے، سمجھے. ایک جگہ نور الدین منظر صاحب بیٹھے ہوئے، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا. امام صاحب کو الٹا پلٹا بول گیا، بولا چلو مزار میں چلو فاتحہ پڑھو. بولا رے یار نماز کا ٹائم ہے، تم اپنے فاتحہ کی پڑھ رہی ہے. ارے لے یہ وہابی ہو گیا. اب اندازہ لگے اتنے علماء بیٹھے، یار تم کون ہو تو سرٹیفکیٹ دینے والا؟ ایک طرف فرض ہے اور ایک طرف مستحب ہے، دونوں ایک ہی وقت میں ہے، کسے اپنا ہوگا؟
ذرا سوچنے کی بات ہے. وہ بولا جماعت کا ٹائم ہو گیا. ایسی گالی دی اس نے, ایسی گالی دی. امام نے اٹھایا اپنا بستر اور چلا گیا. بولے جاؤ کوئی بات نہیں. چلا گیا بیچارہ. جیسے ہی گیا اب کہہ رہا کہ امام, اب جب میں آیا تو بولے سید صاحب امام دلوا دو کوئی اچھا سا, 1000 روپے بڑھتی. میں نے کہا کیا معاملہ ہو؟ جب میں نے پوچھا یہ تو میں نے کہا اب میرا بستر اپنے گھر سے کہیں الگ کر دو, اب تمہارے گھر نہیں ٹھہروں گا. ایسا شخص جو خلاف شرع چل کر کے امام کو ذلیل کرے, اس کے گھر میں پانی بھی نہیں پیتا ہوں. ایسا شخص. اب تو مت کٹ گئی, میرے ہاتھ پکڑ. گاؤں پیچھے 8-10 لڑکے نعرے, اور لڑکوں کے چاہے دعا قنوت یاد ہو نہ ہو, وضو کے غسل ہو, وضو اور غسل کے فرض یاد ہو نہ ہو, نعرہ غوث پکا ان کے. اور بعض تو نعرہ غوث نہیں کہتا, نعرہ گوش کہتا. نعرے بڑے پکے ان کے. لیکن سنو, کب تک حضرت پتہ چلا جب میں ہٹ کے وہاں چلا گیا, پتہ چلا کسی مولانا سے اس نے بات کر لیا, پتہ نہیں اس نے چھپائی ہوگی یا کیا ہوگی, تو کہہ رہا کل کوئی بھیج دوں گا, کل کوئی بھیج دوں گا. لیکن کب تک یہ کرتے رہو گے؟ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ پورے گاؤں میں اتنے لوگ ہیں, گریبان میں جھانک کے دیکھو. تم لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ اسکولوں میں کیوں پڑھاتے ہو؟ اور ایک سوال میں بتا رہا ہوں, یہاں سے یہ مت سمجھ لینا کہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسکولوں میں نہیں پڑھانا چاہیے. میں کہتا ہوں پڑھاؤ, یہ بھی یہاں بتاؤں گا, میں بھی سمجھ میں آ رہی ہے, یہ بھی بتاؤں گا میں. لیکن پہلے وہ مقابلہ دکھا دوں کیوں نہیں پڑھاتے ہو. تمہاری تعلیم یہ ہے نا اسلامی, اردو عربی فارسی یہ ہے, اور ادھر ایک عالم ہوگا. اگر بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ استنجا کرنا سیکھے گا, بیٹھنے کے کھانے پینے کے ادب سیکھے گا, لیٹرین باتھ روم میں دعائیں یاد کرے گا, نماز پڑھنے کا طریقہ, قرآن تمہاری تعلیم یہ ہے نا. اور ادھر اگر ماسٹر پتہ نہیں مسلمان ہے غیر مسلم ہے تو ادھر استنجا وغیرہ نہیں سیکھے گا نا, ادھر قرآن نہیں سیکھے گا نا, ادھر وہ دینی باتیں نہیں سیکھے گا, ادھر تو وہ ABCD سے لے کے آگے تک سیکھے گا. چلو بنا دے چلے. مگر اس کی وجہ جانتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے دین کو سستا کر دیا. معلوم ہے کسی بھی مسجد میں جاؤ 10,000 روپے سے تنخواہ امام کی کم ہے, تم اپنے بیٹے کو بھیج دو 10,000 روپے پہ. ایک راج مستری بیچارہ کتنی محنت کرتا ہے, مزدوری کر, سب بات اچھا بات ہے, حلال کماؤ حلال کھاؤ, جوا سٹا یہ سب کچھ نہیں کرو بیٹا. جو راج مستری کرتے کرو, جو بھی کام کرتے ہو کرو, لیکن حلال کرو. مگر وہ بھی 700-750 روپے لیتا ہے. 700 کے اعتبار سے ذرا مہینہ جوڑی. اور شام کو آرام سے, کوئی اتنی سے حکم نہیں چلا سکتا, بچوں میں ٹانگیں پھیلا کے آرام سے سوتا ہے. 700 روپے لینے کے بعد بیٹھ رہے ہیں تقریباً 17,000 21,000 مہینے کے. یار کیا ایک مزدور سے بھی زیادہ اس نے ایسا برا کام کر لیا؟ اگر قرآن حافظ ہو گیا تو عالم ہو گیا تو ایسا برا کام کر لیا, اب اسے تم بھی مارو گے؟ اس نے کون سا ایسا جرم کر لیا؟ وہ ڈکیتی کرتا, شرابیں پیتا, سٹے کھیلتا, کسی کی بہن بیٹی کو تکتا, اس کے روپے مارتا, اس کے روپے مارتا, تبھی تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا. کب تبھی تمہیں خوشی ہوتی. تمہیں خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ کسی کا بچہ ان تمام چیزوں سے بچ کے حافظ قرآن ہو کر کے ہمیں نماز پڑھا رہا. تو یار یہ دین کا کام پورے گاؤں میں کوئی لے کر کے نہیں چل رہا. اس کے باپ کو مبارکباد دو, اس کو مبارکباد دو, اس کا دھیان ہم رکھیں گے تاکہ اس کا قدم کسی طریقے سے بیک نہ جائے. تو اس نے اتنا بڑا جرم کر لیا کہ اسے تنخواہ سے مارے ڈال لیا. اتنا بڑا جرم کر لیا اس نے. اسی لیے نہیں پڑھاتا کوئی, اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا کہ 10,000 میں کہاں پڑھائے گا, 5,000 میں کہاں پڑھائے گا. ماسٹر اگر بنے گا تو 80,000 ملیں گے, 90,000 وہ بھی رشوت دے کر کے. سب کو معلوم ہے, حدیث سنو, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہے, اور جب تک اس کی تنخواہ آتی رہے گی اس کے بچے بھی کھائیں گے, وہ بھی کھائے گا, وہ سب رشوت کے پیسے.
تم نے سوچا کبھی؟ مگر نہیں سوچتا آدمی. بچوں کو معلوم ہے فرنیچر میں اچھی کمائی جا رہے ہیں, پڑھائی کے ساتھ بھی تم ہنر سکھاؤ, ہنر سکھاؤ, اچھی بات. یہ جو آوارہ گھوم رہے ہیں نا, یہ جو تیری میری بہن بیٹیوں کو جو تک رہے ہیں نا, تم نے 10-10 ہزار کے انہیں موبائل دے دیے اور گھر سے نکلا, ہیلو کیسے کپڑے پہنے ہو تم نے کیا کھایا, تم نے کیا پیا. ادھر سے وہ کہہ رہی ہے کہ میں پیلے رنگ کے پہنے ہوں, نیلے رنگ کے پہنے ہوں, آ جائیے محرم کے میلے میں ملوں گی. تمہیں شرم نہیں آتی ہے کیا؟ ذرا غور تو کرو یار, ذرا سوچو تو. یہ جو کہہ رہی ہے نا وہاں میلے میں ملوں گی, کربلا میں ملوں گی, وہاں ملوں گی, یہ کون ہے؟ امریکہ سے آئی ہوں گی, یہ تو انگلینڈ سے آئی ہوں گی, یہ بمبئی سے آئی ہوں گی, یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ ہماری, پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں.